نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے درس کے اندر ہم نے حدیث جبرائیل کا ترجمہ اور اس کے متعلق کچھ باتیں ہم نے پڑھی تھیں، بیان کی تھیں، تو اسی سے متعلق آج کچھ اور باتیں جو اس حدیث میں رہ گئی تھیں ان کے متعلق ہم بات کرتے ہیں۔ تو اس میں ایک چیز احسان ہے کہ سوال کیا گیا تھا کہ احسان کے بارے میں بتلائیں کہ احسان کیا چیز ہے، تو اسی سے متعلق کہ احسان سے مراد وہ اخلاص کا ایک جوہر ہے جس سے ایمان اور اسلام کی ظاہری صورت یعنی عبادت، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا صحیح معیار اور حسن قائم ہوتا ہے، اور پھر عبادت کا یہی صحیح معیار اور عبادت کے اندر جو حسن پیدا ہوتا ہے یہی در حقیقت بندہ کو اللہ تعالیٰ کا کامل قرب اور عبودیت کا حقیقی مقام عطا کرتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہی جو ہم عبادت کے ظاہری صورت، عبادت الہی کا صحیح معیار اور حسن جو ہوتا ہے یہی بندہ کو جو ہے اللہ رب العزت کے قریب کرتا ہے، اور بندہ اپنی عبادتوں کو اس جوہر سے اس طرح راستہ مزین کر سکتا ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب بندہ اپنے رب کی عبادت کرے تو وہ اس طرح کرے کہ گویا جس طرح کوئی نوکر اپنے آقا کی خدمت کرتا ہے، یا کوئی مزدور جو ہے وہ سامنے مزدوری کرتا ہے۔ تو جب کوئی غلام یا کوئی مزدور، یہ غلام جب کام کر رہا ہو اور اس کے سامنے اس کا آقا کھڑا ہو، اسی طرح مزدور جب مزدوری کرتا ہے تو اس کے اوپر جب اس کا مالک کھڑا ہو تو وہ دونوں جو ہے چوک اور چوبند اور مؤدب اور پابندی سے اس کام کو کرتے ہیں، گویا وہ اس طرح انجام دیتے ہیں کہ ان کا آقا، ان کا مالک ان کو دیکھ رہا ہے۔ لیکن دوسری صورت میں جب ان کا غلام کا آقا یا مزدور کا مالک ان کے سامنے نہیں ہوتا تو اس وقت وہ کام تو کرتے ہیں لیکن اس طرح نہیں کرتے جس طرح وہ مالک کے سامنے پابندی سے کرتے ہیں، اس طرح نہیں کرتے۔ تو یہی چیز ہے کہ جب بندہ اپنے رب کی عبادت کرے تو اس طرح عبادت کرے کہ اللہ رب العزت کی ذات اس کو دیکھ رہی ہے، اور یہی عبادت کے وقت ایسی کیفیت و حالت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، اس کے اندر ایسا یعنی ایمان اس کا اتنا پختہ ہو جائے، اتنی اس کے اندر جو ہے وہ عبادت کا شوق، عبادت کی حقیقت پیدا ہو جائے کہ گویا جب وہ نماز پڑھ رہا ہو یا کوئی بھی عبادت کر رہا ہو تو اس کے ذہن میں یہی ہو کہ اللہ رب العزت کی ذات کو میں دیکھ رہا ہوں۔ تو خشوع اور خضوع اور عاجزی کی تمام تر کیفیات خود بخود اس عبادت کے اندر جو ہے وہ پیدا ہو جائیں گی، اور اسی طرح اس کی عبادت حقیقی عبادت کا درجہ پائے گی، اور اس میں عبادت کا بنیادی مقصد بھی اس کو پھر کیا ہوگا، حاصل ہوگا۔ تو عبادت کے اس مرتبے کو حقیقی احسان کہا گیا ہے، یعنی احسان کا مطلب یہی بتایا کہ جب تم عبادت کرو تو تمہاری کیفیت اس طرح ہو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت بھی نہ ہو تو کم از کم اتنی کیفیت اپنے اندر پیدا کرو کہ اللہ کی ذات تم کو دیکھ رہی ہے۔ تو حدیث میں چاروں فرائض کا بھی ذکر ہے جو ہر مسلمان وہ مومن پر اس تفصیل کے ساتھ عائد ہوتا ہے، یعنی چار فرائض کا ذکر ہے، دو بدنی ہیں، دو مالی ہیں، نماز اور روزہ بدنی ہیں، زکوٰۃ اور حج مالی ہیں۔ تو جن کا اور یہ چار فرائض ایسے ہیں کہ جن کا تعلق ہر عاقل بالغ مسلمان سے ہے، جو بھی شخص ایمان اور اسلام کے ساتھ متصف ہے، خواہ وہ مرد ہے یا عورت، اس پر یہ فرض ہے۔
کہ وہ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھے، اور پھر رمضان جب آئے تو اس کے مہینے میں رمضان کے پورے روزے رکھے۔ اسی طرح جو 2 عبادتیں دوسری بدنی ہیں، مالی ہیں، زکوٰۃ اور حج، تو ان کا یہ ہے کہ جس آدمی کے پاس، جو آدمی صاحب نصاب ہوگا تو اس کے مال میں زکوٰۃ ہوگی، جو آدمی صاحب نصاب نہیں ہوگا اس کے مال میں زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اسی طرح جو آدمی حج کی استطاعت رکھتا ہو، استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس اتنا پیسہ ہو، اتنا مال ہو کہ وہ اپنی تمام ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے بعد بغیر کسی تنگی اور پریشانی کے سفر میں آنے جانے کے تمام اخراجات برداشت کر سکتا ہو، اور اس کے علاوہ وہ اپنے گھر والوں کے اخراجات کو بھی پورا کر سکتا ہو، تو پھر وہ شخص جو ہے وہ حج پر جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ سفر کی جو دوسری تکلیفیں اور پریشانیاں اور دشواریاں ہیں وہ بھی ہیں۔ اور قیامت کی یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ نشانیاں بتلائی تھیں کہ جبرائیل امین نے سوال کیا تھا کہ قیامت کب آئے گی، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، پہلی نشانی یہ بتلائی تھی، اور وہ نشانی جب نشانیاں علامتیں ظاہر ہو جائیں گی تو پھر یہ عالم انسانیت بھی ختم ہو جائے گا، اور پوری دنیا جو ہے اپنے وجود کے آخری دور سے جو ہے وہ گزر رہی ہے۔ اور پہلی علامت یا نشانی تو یہ بتائی گئی تھی کہ لونڈی اپنے آقا یا مالک کو جنے گی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ لونڈی اپنے آقا یا مالک کو جنے گی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کل تو غلامی کے زمانے اور رواج کے سیاق میں لیا جا سکتا ہے کہ لوگ کثرت سے باندیاں رکھیں گے اور ان باندیوں سے اولاد بھی بہت جنوائیں گے، پھر ایسی اولاد میں سے جو لوگ بڑے ہو کر مال و جائیداد اور حکومت اور طاقت کے مالک بنیں گے تو وہ لا علمی میں اپنی ایسی ماؤں کو جنہوں نے ان کو جنم دیا ہوگا باندیوں کے طور پر خریدیں گے اور اپنی خدمت میں رکھیں گے۔ تو اس جملے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ آخری دور ایک ایسا آئے گا کہ اس میں لوگ کام کرنے والی جو لونڈیاں ہوتی ہیں، جو باندیاں ہوتی ہیں، وہ کثرت سے رکھیں گے، اور پھر ان باندیوں سے جو ہے وہ اولاد پیدا ہوگی، اور پھر وہی اولاد اٹھ کر جو ہے جب زیادہ طاقت والی ہو جائے گی، جب ان کے پاس بہت زیادہ روپیہ پیسہ آ جائے گا تو پھر وہ وہی اٹھ کر جو ہے اپنے ماں کو، جس ماں نے اس کو جنا ہے، اس کو کیا کرے گی؟ خریدے گی۔ ایک مطلب یہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب معاشرے کے اندر جنسی بے روا روی عام ہو جائے گی، یعنی جب معاشرے کے اندر زنا عام ہو جائے گا، اس کا یہ مطلب ہے، اور مرد و زن یعنی مرد و عورت تمام اخلاقی اور انسانی پابندیوں کو توڑ کر ناجائز تعلقات پیدا کریں گے، پھر اس کے نتیجے میں جو اولاد پیدا ہونے لگے گی جن کو نہ اپنے ماں کا پتہ ہوگا نہ اپنے باپ کا پتہ ہوگا، تو پھر وہی بچے بڑے ہو کر لا علمی میں، یعنی ان کو یہ تو نہیں پتہ نا کہ میری ماں کون ہے، میرا باپ کون ہے، تو پھر وہی اٹھ کر جو ہے اپنے ماں اور باپ کو کیا کریں گے؟ اپنی ملازمہ اور نوکرانیاں بنائیں گے جنہوں نے ان کو کیا کیا تھا؟ جنا تھا۔ تو پھر یہی سمجھ لو کہ جب یہ کام ہوگا تو پھر کیا ہوگی؟ قیامت قریب آ گئی ہوگی۔ اور دوسری علامت یہ بتائی تھی کہ برہنہ جسم مفلس فقیر بکریاں چرانے والوں کا ایوان حکومت اور عالیشان مکانات اور محلات کا مالک ہونا بتایا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم یہ دیکھو کہ ایک شریف النسل یعنی شریف نسل کا آدمی اور اونچے خاندان کا آدمی، انتہائی معزز اور مہذب لوگ انقلاب عالم کا جب شکار ہو کر غربت و افلاس اور بے روزگاری اور پریشانی کے بھنور میں پھنسے ہوئے ہیں اور اپنی حیثیت اور وقعت کھو چکے ہیں اور معاشرتی و سماجی سطح پر کسی اثر و رسوخ کے حامل نہیں رہ گئے ہیں، اور ان کے مقابلے میں وہ لوگ
جو کل تک حسب و نسب، شرافت و نجات، نسل، خاندان اور تہذیب اور شائستگی کے اعتبار سے نہایت بے حیثیت اور بے وقعت تھے، تعلیمی اور اخلاقی طور پر بھی وہ پسماندہ سمجھے جاتے تھے۔ یعنی ایک طرف غریب تھا جو اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھتا تھا، بہت اچھے گھرانے کا تھا، معزز مہذب تھا، اور دوسری طرف جو ایک انتہائی غریب آدمی تھا اور اس کے اخلاق وغیرہ بھی سب کچھ اچھے تھے، لیکن وہ امیر اس غریب آدمی کو اپنے مد مقابل کچھ بھی نہیں سمجھتا تھا، اور غیر منصفانہ سیاست اور انقلاب کی بدولت حکومت و اقتدار کے مالک بنے بیٹھیں گے۔ یعنی پھر یہ جو غریب آدمی ہوگا، یہ کیا ہوگا؟ حکومت کرے گا، اقتدار سنبھالے گا، اس کا یہ مطلب ہے۔ اور غریب کے ذریعے مال و دولت اور بڑی بڑی جائیدادوں پر قابض اور عالیشان محلات اور مکانات کے مکین ہو گئے۔ صرف یہ نہیں بلکہ طاقت اور مالت پر عیش زندگی نے ان کو گھمنڈی شیخی کا خار بنا دیا ہے۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث کے اندر شریعت محمدیہ کی اساس اور دین کی بنیادی باتوں کو بتایا گیا ہے۔ یعنی ایمان کی تعریف بیان کی گئی کہ یہ ان عقائد اور نظریات سے تعبیر ہے جن کو جاننے اور ماننے کے بعد کوئی شخص دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے اور وہ مومن بنتا ہے۔ اور اسلام کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس سے وہ عملی ذمہ داریاں اور فرائض مراد ہیں کہ جو مومن پر عائد ہوتے ہیں، اور ان عملی ذمہ داریوں یعنی فرائض کی انجام دہی ہی پیرو اسلام یعنی مسلمان بناتی ہے۔ پھر اس کے بعد احسان کی وضاحت کی گئی ہے کہ جس کو اخلاص سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، اور یہ اس کیفیت کا نام ہے کہ جو صحیح عقائد اور نظریات سے وابستگی اور شریعت کی اتباع اور فرمانبرداری کے بعد توجہ اللہ کے ذریعہ پیدا ہوتی ہے اور بندے کو اپنے معبود کا قرب عطا کرتی ہے۔ در حقیقت یہ تینوں چیزیں ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہیں، یعنی ایک ہوگی تو دوسری ہوگی، ایک نہیں ہوگی تو دوسری بھی نہیں ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی خوشنودی اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک اللہ اور اس کے رسول کی جاری اور نافذ کیے ہوئے احکام اور ہدایات پر پوری طرح عمل نہ کیا جائے، اور عمل اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک اس وقت تک حسن قبول کا درجہ نہیں پا سکتے جب تک اللہ کی طرف کامل توجہ نہ ہو اور پورے داخلی اور خارجی وجود پر اللہ تعالیٰ کا خوف اور حضور قلب کی کیفیت نہ ہو، اور ان دونوں کا اس وقت تک کوئی اعتبار نہیں ہوگا جب تک انسان کے اندر فکر اور انسان کی فکر اور اس کا عقیدہ صحیح نہ ہو اور اس کے دل و دماغ ایمان اور یقین سے روشن نہ ہو۔ پس کامل مسلمان یا کامل مومن وہی شخص مانا جائے گا جس کے دل اور دماغ میں ایمان یعنی اسلامی عقائد صحیح طور پر اس کا نور موجود ہو، پھر وہ ان فرائض کو پوری طرح ادا کرے تو ان احکام اور ہدایات کے کامل اطاعت کرے جو اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے جاری اور نافذ کیے ہیں، اور پھر ریاضت اور مجاہدہ یعنی ذکر و شغل اور اوراد اور وظائف کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی توجہ اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کی جد و جہد کوشش کرے، جس سے ایمان اور اسلام میں حسن کمال اور بلند قدری ملتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔